آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبیلہ عبد الاشہل، یہ قبیلہ عرب کا، یہاں میرے کئی دوست رہتے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا اور وہاں پر میں گپ شپ کے اندر، گفتگو کے اندر مصروف ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی گفتگو کے درمیان ایک یہودی عالم، یوشا نامی عالم، یہودی عالم تھا، قرآن کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا یوشا۔ یہ یوشا نامی عالم لوگوں کو جمع کر کر ایک اعلان کر رہا ہے۔ پھر میری بات یاد رکھیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی طریقے سے کرنا کہ جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتا، اس کو ملا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا یہ بھی ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرا موضوع میلاد اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی صورت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے، سابقہ امت بھی اس کو کرتی آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یوشا نامی یہودیوں کا بہت بڑا عالم لوگوں کو جمع کر کر کچھ تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کے دوران وہ کہتا ہے قد طلع الكوكب الاحمد۔ احمد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی خوشخبری دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ یہودی کہتا ہے قد طلع الكوكب الاحمد، تحقیق احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ پھر آگے کہتا ہے قد طلع الكوكب الاحمر، تحقیق وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا کہ الذی لم یطلع الا بخروج، وہ ستارہ طلوع نہیں ہوتا مگر کب؟ بخروج نبی و ظہورہ، یعنی یہودی عالم لوگوں کو جمع کر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے قد طلع الكوكب الاحمر، تحقیق وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا الذی لم یطلع، ابھی تک لم یطلع، جو ابھی تک طلوع نہیں کیا گیا اور طلوع نہیں ہوتا مگر کب؟ الا بخروج نبی و ظہورہ، کہ جب کسی نبی کی دنیا میں آمد اور جب کوئی نبی دنیا میں ظاہر ہونے لگتا ہے تو یہ سرخ ستارہ اس وقت طلوع ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَرْضَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدُ، وَلَمْ يَرْضَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدُ، اور جتنے نبی آنے تھے دنیا میں آ گئے، اب کوئی نبی باقی نہ رہا سوائے احمد کے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سرخ ستارہ جو ابھی طلوع ہوا ہے یہ سب سے آخری اس مرتبہ طلوع ہوا ہے، اب کوئی نبی نہیں آیا ہے سوائے احمد کے۔ تو یہ یہودی عالم اس وقت میں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب جس نبی نے آنا ہے وہ آخری نبی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جب پچھلی امتوں کی کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ اب جس نبی نے آنا ہے وہ احمد ہوگا، تو اس نبی کے آنے کے بعد اگر کوئی کسی اور نبی کے آنے کا دعویٰ کرے، اگر کوئی خود اب نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی اور کسی کو نبی کہے، تو لہٰذا وہ نبی ہو کیسے سکتا ہے؟ کہ جب پچھلی کتابوں میں بیان کر دیا گیا کہ اب آخری احمد آئے گا، اور وہ احمد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں دنیا میں تشریف لے آئے، اسی لیے یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ سب سے آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، آمنہ کا لاڈلا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا۔ تو پچھلی امتوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ عقائد کو ثابت کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے، اجماع امت صحابہ کرام کی اجماع سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے، اور چوتھا عقلی اعتبار سے، عقلی دلائل سے، عرفی دلائل سے، عام دلائل سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے۔
قرآن و حدیث اجماع کو اگر آپ مطالعہ کریں تو 20 صرف قرآن کریم میں تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جو صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ثابت کرتی ہے. اگرچہ ایک دو ہی پڑھی جاتی ہے، تقریباً 100 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہے. مشہور و معروف جو عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد عربی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، سب سے آخری نبی ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہر نبی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی اپنی امتوں کو یہ بتلایا کہ سب سے آخری میں جو آئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور سب سے آخری نبی ہوں گے. دلائل اتنے ہیں کہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے وقت چاہیے. یہاں تک کہ لوح محفوظ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تمام کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت بھی لوح محفوظ میں یہ لکھا تھا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں سے سب سے آخری میں آنے والا ہوں دنیا میں. ورنہ سب سے پہلے نبی تخلیق کے اعتبار سے بھی پیارے آقا علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عظیم صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا. وقلت نبی آدم بین الماء والطین، وفی روایت اخری بین الماء والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو لہذا پیارے آقا علیہ السلام نبی تو سب سے پہلے، ہم جو آخری نبی، اسی لیے هو الاول والآخر. تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ کو اول بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے، اور آپ کو آخر اس لیے اعتبار کیا بیان کیا گیا کہ بعثت کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. آدم علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے نبی، کو دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں. خیر، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دنیا 50,000 سال پہلے، دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیریں لکھ دی گئی تھی، اور اس وقت بھی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں. صرف آخری نبی ہونا لکھنا نہیں، بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایسے تشریف لائے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان بھی یہ تحریر تھا کہ دنیا میں سب سے آخری نبی محمد عربی ہوں گے. یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیں لوح محفوظ میں بھی لکھا گیا کہ